نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھنی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے، یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئی تھی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہیں، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے،
تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لے، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں، بولیے جی پکی بات ہے، بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے، بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں، ہاں ہاں، اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ، سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں رات بورے والے میں تھا، بھئی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا، باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، پر یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکل ہے تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے، بالکل یہ کام نہیں کریں، سنیں اور یاد رکھیں۔ میں تھا وہاں دور تو دو تین بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بیٹھ جو، کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے، میں کہ کیس لائی ہے، میں بادشاہ سلامت ہوں تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ، کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا، یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، ادب اداب ہونے چاہیے، لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ پہ۔ بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں، جو بادشاہ نہیں نبی ہے، تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا، اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے۔ ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے، پیسے ہی کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کوئی ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے، کہتے تو خوش کر دیں گے۔ میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر،